السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم الحافی اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ماتحت ترجمۃ القرآن اور مختصر تفسیر کی کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہی اس سیکھنے سکھانے کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول فرمائیے۔ یا الہی اس کتاب کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیے۔ یا الہی اس کتاب کو سیکھنے کے لیے ہمارے وقت، ہمارے ایمان، ہماری صلاحیتوں میں برکات نازل فرمائیے۔ یا الہی ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائیے اور ہمارے محاسن کو قبول فرمائیے۔ یا الہی ہم سب کا اس سفر پر چلنا آسان بنا دیجیے اور اس سفر پہ ہم سب کے قدموں کو مضبوط رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استقامت کا سوال کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفاتحۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اصول کے مطابق، جیسے میں نے کل بھی آپ سے کلیئر کیا تھا کہ میں آپ کو لفظی ترجمہ لکھواؤں گی، پھر اس کے بعد پورے سبق کے آخر پہ آپ کو تشریح لکھواؤں گی، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں، آپ لکھنا شروع کریں۔ اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں، یا میں پناہ میں آتی ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان کے شر سے، الرجیم، جو مردود ہے۔ سورۃ الفاتحۃ، سورۃ الفاتحہ مکیۃ، مکی ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن، جو بے حد رحم والا، الرحیم، نہایت مہربان ہے۔ الحمد، سب تعریفیں یا تمام تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے سب جہانوں کا، الرحمن، جو بے حد رحم والا، الرحیم، نہایت مہربان ہے۔ مالکی، جو مالک ہے، یوم الدین، قیامت کے دن کا، یا جزا و سزا کے دن کا، یا بدلے کے دن کا۔ آج ہم نے سورہ الفاتحہ کی 3 آیات پڑھی اور کل انشاءاللہ ہم سورہ الفاتحہ کی باقی جو 4 آیات ہیں وہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم نے اللہ کی مقدس کتاب کی ابتدا کی، کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ النحل کے اندر 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن کی قرات کریں، قرآن پڑھیں تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں شیطان مردود کے شر سے۔
تو اللہ کے اسی حکم کی پابندی کرتے ہوئے ہم نے قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ کی تلاوت کی۔ اس کے بعد ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی ایک ابتدا اور ایک انتہا ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی ہر سورت کی ایک ابتدا بھی ہے اور ایک انتہا بھی ہے۔ تیسرا ہمارے پاس لفظ ہے الفاتحہ۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، آغاز کرنا۔ سورہ الفاتحہ سے چونکہ قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن پاک اس سورت سے اوپن ہوتا ہے، کھلتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام الفاتحہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس سورت کے کچھ اور نام بھی ہیں جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس سورت کا ایک نام السبع المثانی، جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں لکھ کے گروپ میں سینڈ کر دیا کروں گی تاکہ آپ لوگ ان کو دیکھ کے لکھ لیں اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو۔ السبع المثانی، الف سین با عین، المثانی الف لام میم سا، تا کے بعد سا، الف نون اور چھوٹی یا، المثانی۔ اس سے مراد ہے السبع کہتے ہیں عربی زبان میں سات کو، المثانی بار بار دہرائی جانے والی، یعنی اس سے مراد وہ 7 آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ ایک نام اس کا ہو گیا الفاتحہ، دوسرا اس کا نام ہو گیا السبع المثانی، تیسرا اس کا نام ہے ام القرآن، یعنی قرآن کی ماں۔ پورے قرآن پاک کے اندر جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے وہ سارے اس سورت کے اندر آتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں اس کا نام ہے ام الکتاب، یعنی کتاب کی ماں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس سورت کا نام سورۃ الحمد، الف لام ہا میم دال، جیسے الحمد ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام القرآن العظیم بھی ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات دی اور قرآن عظیم دیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس سورت کا نام رقیہ بھی ہے، جس کا مطلب ہے دم کرنا۔ اب یہ میں نے جتنے بھی نام آپ کو بتائے ان کے دلائل میں آپ کو دوں گی کہ کس کس حدیث میں اس سورت کا کون کون سا نام رکھا گیا۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے، جس کو عربی زبان میں نماز کو الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا الفاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، آغاز کرنا۔ چونکہ اس سورت سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے اس لیے اس کا نام ہے الفاتحہ۔ اسی طرح ہم نے پڑھا اس سورت کا نام ہے السبع المثانی، یعنی بار بار دہرائی جانے والی۔ تو آپ جانتے ہیں نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کو دہرایا جاتا ہے، چاہے وہ فرائض ہو، وہ نوافل ہو، ٹھیک ہے، انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، ہر رکعت کے اندر اس کو دہرایا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے السبع المثانی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس کا نام ہے ام الکتاب۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب، اور ایک حدیث میں آتا ہے بأم القرآن، اور ایک حدیث میں آتا ہے بفاتحۃ الکتاب۔ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو ام الکتاب یا ام القرآن یا بفاتحۃ الکتاب یعنی سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ ٹھیک ہے، ہم کوئی فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، ہر حالت میں ہمیں سورہ الفاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اسی طرح میں نے بتایا اس سورت کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے، جس کا مطلب ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے الصلاۃ یعنی سورہ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔
اور جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آخر تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا. ٹھیک ہے، اس لیے اس سورت کا نام الصلاۃ بھی ہے. اسی طرح اس سورت کا نام رقیہ یعنی دم کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایک سفر میں جا رہے تھے، انہوں نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو ایک لڑکی آئی، اس نے آ کر کہا کہ ہمارا جو سردار ہے اس کو کسی جانور نے ڈسا ہے، تو آپ میں سے اگر کوئی دم کرنا جانتا ہو، اس کا علاج جانتا ہو تو اس کا علاج کرے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم میں سے وہ گیا جس کے بارے میں ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ دم کر سکتا ہے، وہ گیا، اس نے جا کر اس کو سورہ الفاتحہ پڑھی تو وہ تندرست ہو گیا. انہوں نے پھر ہمیں 30 بکریاں دی، تو ہم نے کہا ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے جب تک نبی علیہ السلام کے پاس نہیں جائیں گے. صحابہ کرام وہ بکریاں لے کر نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آپ کو جا کر ساری بات سنائی. تو آپ نے فرمایا آپ کو کس نے بتایا کہ سورہ الفاتحہ رقیہ ہے، دم ہے؟ ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے ان بکریوں کے گوشت میں سے آپ نے بھی کھایا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ سب سے بہترین جو دم ہے کسی بھی بیماری کا وہ سورۃ الفاتحہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دم سے ایک آواز آئی آسمانوں سے. انہوں نے آسمانوں پر دیکھا اور نبی علیہ السلام کو بتایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج زمین پر وہ فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا. اور پھر اس فرشتے نے آ کر نبی علیہ السلام کو بتایا اللہ نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں، ایک سورہ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اور اس فرشتے نے یہ بھی بتایا کہ یہ 2 نور آپ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ سورہ الفاتحہ کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کے اندر بیماریوں کی شفا ہے، اور یہ ایک ایسا خوبصورت اللہ کی طرف سے تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی پیغمبر کو نہیں دیا. اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا لفظ ہے مکیہ. مکی وہ صورتیں ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوتی ہیں، اور چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں نازل ہوئی یا ارد گرد کی کسی بھی جگہ پر. ٹھیک ہے، مکی صورت. جب مدنی آئے گا پھر مدنی کا بتاؤں گی، ابھی صرف ہم فوکس کریں گے مکی صورت. مکی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوتی ہے. اس صورت کی 7 آیات ہیں، جبکہ اس صورت کی 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے. بسم اللہ جو ہے حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے نازل ہونے سے پہلے ہمیں مختلف صورتوں کا آپس میں فرق نہیں پتا تھا، پورا قرآن سیدھا ہی تھا. جب بسم اللہ نازل ہوئی تو ہر صورت کے درمیان میں جب اس کو داخل کیا گیا تو پھر ایک صورت دوسری صورت سے جدا ہو گئی، الگ ہو گئی، تو ہمیں فرق پتہ چل گیا کہ یہ الگ صورت ہے، یہ الگ صورت ہے، یہ الگ صورت ہے. ٹھیک ہے، اور بسم اللہ جو ہے یہ ہر صورت کا حصہ ہوتی ہے، ہر صورت کی آیات کا جز ہوتی ہے، ان کے اندر شامل ہوتی ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ کا لفظ اللہ، بسم اللہ، ٹھیک ہے، لفظ اللہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. جیسے میرا ذاتی نام ہے ازبا، آپ کا ذاتی نام ہے عائشہ. ٹھیک ہے، یہ جو میرا ذاتی نام، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ. اور باقی جتنے بھی نام ہیں وہ اس کے صفاتی نام ہیں جس میں اس کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں. صفت عربی زبان میں خوبی کو کہا جاتا ہے، یعنی الرحمن اس کی صفت ہے، الرحیم اس کی صفت ہے، یعنی یہ اس کے اندر کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اندر. اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو یاد کر لیا، من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کو شمار کر لیا، یاد کر لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا. یاد کرنے سے مراد اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھا، ان پر یقین رکھا. ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ ان کے مطابق مضبوط ہوا
اور ان صفات کے اندر وہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ کئی ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریف، حمد کہتے ہیں ایسی تعریف کو۔ یہ کچھ ڈیفینیشنز ہیں جو آپ کے لیے نوٹ کرنی ضروری ہے۔ یہ جو بڑی بڑی احادیث ہیں یہ آپ کی مرضی، آپ ان کو نوٹ کریں آپ نہ کریں، لیکن آپ ہنٹ دے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی کچھ خاص تعریفات ہوں گی نا مختلف الفاظ کی، وہ آپ کے لیے نوٹ کرنا لازم ہوگا۔ جیسے حمد، یعنی آپ کو پیپر میں کوشچن آ سکتا ہے لفظ حمد سے کیا مراد ہے؟ حمد حامیم دال، ایسی تعریف کو کہا جاتا ہے جو کسی کی خوبی کی وجہ سے کی جاتی ہے، یعنی اللہ کے اندر تمام تر خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ، ہر قسم کی خوبی کا مالک وہ اللہ ہے، تمام تر تعریفات کا مستحق وہ رب ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ جس کو اپنی تعریف پر خوشی ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے جب اس کے بندے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے، ٹھیک ہے، سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے، اور وہ ترازو کتنا بڑا ہے؟ زمین سے لے کر آسمان تک، ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے، کیونکہ اس کلمے کے اندر آپ اللہ کے شکر کی انتہا کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ یوں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ کا حکم دیا، جس سے ہمیں یہ سمجھایا کہ کوئی بھی کام شروع کرتے ہوئے آپ کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ جو کام اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، نماز میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے ہم صرف بسم اللہ پڑھیں گے، الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح وضو سے پہلے بھی صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ باقی کاموں میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، خالی بسم اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے، جیسے بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ کہنے کا حکم دیا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ مسلمان کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا یہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ نبی علیہ السلام جب باتھ روم سے باہر آتے، تکلیف دور ہوتی تو دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اذهب عنا العذاب وعافانی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی اچھا کام جب ہوتا تو اللہ کی تعریف کرتے، الحمدللہ، اللہ کا شکریہ ادا کرتے۔ اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اس ٹائم بھی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ اللہ کی تعریفیں ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پانے والے نہ تھے۔ تو یہ جو کلمہ الحمدللہ ہے نا، یہ ہر ٹائم ہماری زبانوں پہ جاری ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج کا ہمارا اخلاقی سبق یہ ہے، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے شیطان سے پناہ مانگنی ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کو شروع کرنا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھ کے، اور اس کام کے مکمل ہونے پہ ہم نے الحمدللہ کہنا ہے، اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ لفظ اللہ کے بارے میں میں وضاحت کر چکی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ رب، رب کہتے ہیں جو پیدا کرنے والا، پالنے والا، یعنی ضروریات زندگی مہیا کرنے والا اور پایہ تکمیل تک پہنچانے والا ہے، یعنی ہمیں پیدا بھی وہی کرتا ہے، پھر ہماری زندگی کے اندر ہمیں جو کچھ بھی چاہیے وہ ہمیں مہیا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہماری موت کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ العالمین، سارے جہانوں کا، سارے جہانوں کا، ٹھیک ہے، یعنی وہ انسانوں کا جہان ہے، وہ جنوں کا جہان ہے، وہ کیڑوں مکوڑوں کا جہان ہے، وہ جانوروں کا جہان ہے، وہ درختوں کا جہان ہے، وہ فرشتوں کا جہان ہے، وہ سمندروں کا جہان، کوئی بھی عالم، کوئی بھی جہان
اللہ اس کا رب ہے، اس کو پیدا کرنے والا، اس کو پالنے والا، اس کے نظام کو چلانے والا رب ہے، اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ الفاتحہ کو ام الکتاب یعنی پوری کتاب کی ماں اس لیے کہا جاتا ہے۔ پورے قرآن کی جو مضامین ہیں وہ اللہ نے سورت کے اندر بیان کیے۔ پورے توحید کی 3 اقسام ہوتی ہیں، توحید الوہیت یعنی اللہ کو الہ معبود ماننا، توحید ربوبیت یعنی اس کو رب ماننا کہ پیدا بھی وہی کرتا ہے پالتا بھی وہی ہے، اور توحید اسماء و صفات کہ جو اللہ کے نام اور جو اللہ کی خوبیاں ہیں ان کے اندر بھی وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ تمام اقسام اللہ نے سورت میں بیان کی۔ تو سارے جہانوں کا وہ رب ہے الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کے اندر جو اس کے پاس عرش کے اوپر تھی اس میں اس نے لکھا کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی، یعنی میری رحمت جو ہے وہ غالب ہے اور میرا غصہ نیچے ہے۔ یہی وجہ ہے آج وہ کافر پر بھی اپنی نعمتیں نچھاور کر رہا ہے اور مومن پر بھی اپنی نعمتیں نچھاور کر رہا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی جو ہم سانس لے رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، وہ اللہ کی صفت رحمان اور رحیم کی وجہ سے ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ لفظ دین سے مراد دین بھی ہوتا ہے یعنی اسلام، ٹھیک ہے، اور لفظ دین سے مراد بدلہ بھی ہوتا ہے، جزا اور سزا بھی ہوتی ہے، قیامت کا دن بھی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ دین کے دونوں معنی ہیں، یہ بدلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جزا اور سزا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر تو بہت لمبی ہے، لیکن آپ کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں نے پوری کوشش کی کہ بہت مختصر اور بہت آسان انداز میں آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم اس کی اگلی 7 آیات جو ہے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ یا الہی ہم سب کا اس سفر پہ آنا قبول فرمائیے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا الہی سب کے اوقات میں برکات نازل فرمائیے، سب بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرمائیے۔ یا الہی سب فوت شدگان کی مغفرت فرمائیے، سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائیے۔ یا الہی اس ادارے کو اور تمام اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیے۔ یا الہی سب کی تمام دعائیں قبول فرما لیجئے، اور ہمارے تمام جتنے بھی نئے آنے والے ہیں یا الہی سب کا آنا قبول فرمائیے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، استقامت نصیب فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔